السلام علیکم پیارے دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، شہزادی قزل باش جیسے ہی اپنے گیلے بالوں کو سکھانے کی غرض سے کھڑکی کے پاس آئی تو اچانک انہیں ایک خوفناک چہرہ نظر آیا۔ شہزادی ڈر کر ایک طرف ہو گئی۔ اس خوفناک چہرے کے گلے میں ایک مالا تھی۔ جیسے ہی وہ مالا شہزادی کو مکمل نظر آئی تو اس میں سے ایک دم ایک چمک سی نکلی جس سے شہزادی کی آنکھیں چدھیا گئیں۔ اچانک اس کا سر دھیرے دھیرے سے چکرانے لگا اور وہ دھڑام سے منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ ایک دم اس کی ایک چیخ بلند ہوئی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ ایک خواب تھا جو اسے مسلسل 3 دن سے نظر آ رہا تھا، مگر اس خواب کی خاص بات یہ تھی کہ بار بار خواب وہی ہوتا، مگر اس میں ہر بار چہرہ مختلف ہوتا۔ شہزادی کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں کسی موتی کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے حواس کچھ سنبھلے تو اس نے قریب ہی رکھی سرائی سے پانی نکال کر پیا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے ماتھے اور چہرے سے پسینہ صاف کیا اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، اچانک کسی پرندے کی پڑپڑاہٹ سے وہ چونک پڑی۔ شہزادی نے دیکھا ایک کبوتر کھڑکی کے پاس بیٹھا ہے اور اس کبوتر کے گلے میں خط بندھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ اسے خط کس نے بھیجا ہے۔ وہ فوراً کھڑکی کے پاس آئی اور اس کبوتر کے گلے سے خط نکالنے لگی۔ اس نے جیسے ہی خط نکالا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ الگ الگ 3 خط تھے، اور دوسری طرف ایک جنوں کی وادی میں ایک جن جس کا نام سوہان تھا، یہ اپنی غار میں اپنے جادوئی گولے کے پاس آنکھیں بند کیے کھڑا ہے اور منتر پڑھ رہا ہے۔ منتر پورا ہونے کے بعد اس نے ایک پھونک ماری۔ اچانک اس گولے میں ایک نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ کا چہرہ نظر آیا، اور وہ دوشیزہ کوئی اور نہیں شہزادی قزل باش تھی۔ اچھا، دنیا کی سب سے خوبصورت حسین لڑکی یہ ہے؟ میں شادی کروں گا تو اس سے کروں گا، سوہان جن ایک کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ اسی دوران اس کے 2 بھائی نعمان اور کاشان جن نمودار ہوئے۔ انہوں نے جادوئی گولے میں کسی حسین ترین دوشیزہ کا چہرہ دیکھا تو یہ بھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ خوبصورت لڑکی کون ہے سوہان؟ کاشان جن نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، نعمان جن بھی اپنی آنکھیں پھاڑتا ہوا بولا۔ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ملک کالاس کی شہزادی قزل باش ہے جس سے میں شادی کروں گا، سوہان جن بولا۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ کاشان اور نعمان جن ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بولے۔ دراصل مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ اس سلسلے میں نے جادوئی گولے کی مدد لی۔ جادوئی گولے نے اس لڑکی کا چہرہ مجھے دکھا دیا اور میں نے اس کا نام پتہ بھی اپنے علم سے ڈھونڈ نکالا۔ اب یہ میری دلہن بنے گی، سوہان جن خوش ہو کر بولا۔ تمہاری دلہن کیسے بنے گی؟ یہ ہمیں بھی پسند آ گئی ہے اور ہم بھی اس سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، نعمان جن بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1 انار 3 بیمار، یعنی لڑکی 1 ہے اور امیدوار 3۔ تو پھر ٹھیک ہے، اب جس کے پیار میں طاقت ہوگی وہی اسے حاصل کرے گا۔ پھر سوہان جن کچھ سوچتے ہوئے بولا، دیکھو، ہم ایک خط لکھ کر شہزادی کو بھیجیں گے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلائیں گے۔ شہزادی کو جس کی محبت کا یقین آ جائے گا وہ اس سے شادی کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ پھر تینوں اپنا اپنا محبت نامہ لکھنے لگے۔ محبت نامہ لکھنے کے بعد انہوں نے ایک کبوتر حاضر کیا اور اس کے گلے میں خط باندھ کر اسے ہدایت دی کہ وہ یہ خط ملک کلاس جا کر شہزادی قزل باش کو پیش کرے۔ اب کبوتر کی پرواز ملک کلاس تھی، جبکہ تینوں جن کبوتر کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ادھر شہزادی قزل باش حیرانگی سے ان تینوں خطوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، آخر ہمیں خط لکھنے کی گستاخی کون کر سکتا ہے؟ پھر اس نے ایک خط کھولا جسے پڑھ کر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی۔ پھر اس نے دوسرا اور پھر تیسرا خط پڑھا۔ تینوں خطوں میں شہزادی سے اظہار محبت کیا گیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ بہت جلد وہ ان سے ملاقات کریں گے اور ان تینوں میں سے شہزادی کو اپنے لیے ایک جیون ساتھی چننا ہوگا۔ شہزادی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اپنی خاص کنیز سائقہ کو آواز دی
اور اپنے کمرے میں طلب کیا۔ سائقہ دوڑتی ہوئی شہزادی کے کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، آپ نے کنیز کو یاد کیا؟ کنیز حاضر ہے شہزادی صاحبہ۔ سائقہ، ہمیں ابھی 3 خط موصول ہوئے ہیں جو پیغام رسانی والے کبوتر کے گلے میں بندھے ہوئے تھے، اور ان تینوں خطوں میں ہم سے اظہار محبت کیا گیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بہت جلد ہم سے ملاقات کریں گے، اور ان تینوں میں سے ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ اب آپ ہی کچھ بتائیں، آخر یہ سب کیا ہے؟ شہزادی صاحبہ، یہ کسی عام انسان کی جرت تو نہیں ہو سکتی کہ آپ کو اس طرح خط لکھے، اور تینوں خط ایک ہی کبوتر کے گلے میں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ مگر آپ فکر نہ کریں، جو کوئی بھی ہے اسے آنے دیں، دیکھا جائے گا۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ کیا ہم اس کا ذکر امی حضور سے کر دیں؟ شہزادی نے کنیز سے پوچھا۔ نہیں، میرے خیال میں ابھی نہیں، ابھی تیل دیکھیے اور تیل کی دھار، کنیز نے شہزادی کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ پھر شہزادی نے اپنے خواب کے بارے میں کنیز کو بتایا، جس پر کنیز نے شہزادی کو مشورہ دیا کہ اس سلسلے میں شاہی نجومی کو طلب کر کے اس کی تعبیر پوچھتے ہیں اور اس کا سد باب دریافت کرتے ہیں۔ کنیز کے مشورے پر شہزادی نے رضامندی ظاہر کر دی، اور دوسری طرف تینوں جن بھائی کبوتر کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کبوتر نے واپسی میں بڑی دیر لگا دی۔ نعمان ٹہل لگاتے ہوئے بولا، زیادہ بے صبری نہ دکھاؤ، ایسے کاموں میں وقت تو لگتا ہے۔ اب وہ ہماری طرح جن تو ہے نہیں کہ آنکھیں بند کی اور پل میں یہاں سے وہاں۔ کاشان اسے سمجھاتے ہوئے بولا، انتظار کی اذیت تمام اذیتوں پر کتنی بھاری ہوتی ہے۔ روحان، جو کافی دیر سے خاموش تھا، کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ انتظار کا ایک لمحہ 100 لمحوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ کاشان اس کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ اچانک کبوتر کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے غار گونج اٹھا۔ کبوتر کو دیکھ کر تینوں بھائیوں کے چہرے خوشی سے جھوم اٹھے۔ میرا پیارا کبوتر، ہمارے خط پہنچا آیا؟ سوہان کبوتر کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ کبوتر گٹر گوں کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر سوہان مسکرانے لگا۔ لو بھائی، ہمارے محبت کے پیغام شہزادی تک پہنچ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل کی کیفیات ہمارے محبوب تک پہنچ گئیں۔ کاشان بھی خوش ہوتے ہوئے بولا، لیکن وہ کس سے متاثر ہوئی، یہ کیسے پتا چلے گا؟ نعمان فکر مندانہ انداز میں بولا، اس کے لیے ہمیں اس کے محل میں جانا ہوگا۔ سوہان کچھ سوچ کر بولا، چلو پھر جلدی چلو۔ نعمان اور کاشان دونوں ایک ساتھ بولے، زیادہ بے صبری اچھی نہیں ہوتی، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ ہمیں اصلی صورتوں میں دیکھ کر ہمیں پسند کر لے گی؟ اس کے لیے ہمیں اپنے حلیے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں شہزادوں کے روپ میں محل جانا ہوگا، پھر شہزادی جسے پسند کرے گی وہ اس سے شادی کر لے گا۔ اگر اس نے ہم میں سے کسی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو؟ کاشان تشویش ظاہر کرتے ہوئے بولا، پھر ہم اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ وہ ایک بھرپور کہکا لگاتے ہوئے بولا، چلو اب شہزادے کا روپ اختیار کرو تاکہ ہم محل جا سکیں۔ سوہان کے کہتے ہی وہ تینوں ایک دم شہزادوں کے روپ میں آ گئے۔ اب وہ تینوں محل میں جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے، اور یہاں شہزادی کے کمرے میں جیسے ہی شاہی نجومی داخل ہوا تو شہزادی اپنا خواب شاہی نجومی کو سناتے ہوئے بولی، شاہی نجومی، آخر اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ ٹھہرو بیٹی ٹھہرو، ابھی بتاتا ہوں، نجومی زائچہ کھینچتے ہوئے بولا، جبکہ شہزادی بے چینی سے زائچہ مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں زائچہ مکمل ہو گیا اور نجومی بولا، بیٹی، زائچے کے حساب سے آپ کے پیچھے کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، یا آسان زبان میں اسے آپ جن بھی کہہ سکتی ہیں، اور وہ ایک نہیں بلکہ 3 جن ہیں، اور اسی لیے آپ کو ہر دفعہ مختلف چہرے نظر آتے ہیں، اور وہ حقیقت میں آپ سے ملیں گے مگر اپنی اصلی صورت چھپا کر۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گی۔ ان کی شناخت بہت ضروری ہے، ورنہ وہ آپ کو اپنے بس میں کر کے بے بس کر سکتے ہیں۔ نجومی شہزادی کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے بولا۔ شہزادی کی کنیز نجومی سے بولی، آپ ان سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بتائیے۔ یہ سن کر نجومی نے قریب رکھے ہوئے صندوق کو کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر شہزادی کو دیتے ہوئے بولا، یہ ایک تلسماتی خنجر ہے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا، یہ ان غیر مرئی مخلوق کے لیے موت ہے۔ شکریہ شاہی نجومی۔ شہزادی وہ خنجر لیتے ہوئے بولی،
اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ شاہی نجومی شہزادی کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، جبکہ شہزادی اس خنجر کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ شاہی نجومی کی ہدایت کے مطابق اب شہزادی وہ طلسماتی خنجر اپنے پاس رکھنے لگی۔ تینوں جن روپ بدل کر شہزادوں کے روپ میں محل جانے کے لیے تیار تھے، انہوں نے اپنے ساتھ کافی طلسماتی ہیرے جواہرات اور طلسماتی نوکر بھی لیے اور اپنے طلسماتی گھوڑوں پر سوار ہو کر محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ ان کی سواری جیسے ہی شہر میں داخل ہوئی تو ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر تمام شہر ہکا بکا رہ گیا۔ بہت جلد یہ خبر بادشاہ سلامت تک بھی جا پہنچی کہ کسی ملک کی شاہی سواری ان کے شہر میں داخل ہوئی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم صادر فرمایا کہ انہیں نہایت عزت و احترام سے محل میں لایا جائے۔ حکم ملتے ہی ایک سپاہیوں کا دستہ فوراً انہیں لینے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دستہ بہت جلد ان تک جا پہنچا اور انہیں بادشاہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ آخر یہی تو چاہتے تھے۔ اب ان کا قافلہ اس دستے کے ساتھ محل روانہ ہو گیا۔ جب ان کا قافلہ جیسے ہی محل میں پہنچا تو ان کا پرتقبال استقبال کیا گیا، پھر انہیں شاہی مہمان خانے پہنچایا گیا تاکہ وہ سفر کی تھکان اتار سکیں۔ شہزادی، سنا ہے کسی ملک کے شہزادے ہماری سلطنت کے دورے پر آئے ہیں اور بادشاہ نے انہیں اپنا شاہی مہمان بنایا ہے۔ شہزادی کی خاص کنیز سائقہ نے شہزادی کو ان شہزادوں کی خبر دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی بولی، اچھا، وہ کس ملک سے تشریف لائے ہیں؟ یہ تو معلوم نہیں، البتہ بہت سے قیمتی تحائف جن میں ہیرے جواہرات شامل ہیں وہ انہوں نے عالم پناہ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ کنیز نے اپنی بانچیں پھیلاتے ہوئے شہزادی کو بتایا۔ واللہ ہم بھی انہیں دیکھنا چاہیں گے۔ کسے؟ ہیرے جواہرات کو یا شہزادوں کو؟ کنیز مسکراتے ہوئے شہزادی سے بولی۔ یہ سن کر شہزادی بھی مسکرا دی۔ شہزادے عالم، دسترخوان پر بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے تشریف لے چلیں۔ ایک خادم انہیں اطلاع دیتے ہوئے ادب سے بولا۔ سوہان بولا، جی ان سے کہیں ہم بس ابھی پہنچتے ہیں۔ غلام آداب بجا لاتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ غلام کے جاتے ہی تینوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ تینوں محل کے اندرونی حصے میں داخل ہوئے۔ ایک غلام نے انہیں شاہی دسترخوان تک پہنچایا۔ آئیں شہزادے آئیں، بادشاہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ تینوں دسترخوان پر بیٹھتے ہی بولے، ارے آپ نے تو خواہ خواہ اتنا تکلف کر دیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کھانا شروع کریں۔ بادشاہ بولا۔ ان تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کھانا تناول کرنے لگے۔ ویسے آپ کا ہماری سلطنت کیسے آنا ہوا؟ ملکہ عالیہ نے پوچھا۔ دراصل ہم تینوں اپنے جیون ساتھی کی تلاش میں ملکوں پھرے ہیں، مگر ابھی تک ہمیں ایسا حسن کہیں نظر نہیں آیا جو ہماری نگاہ میں ٹھہر سکے۔ لیکن نعمان بولتے بولتے رک گیا۔ بادشاہ بولا، لیکن کیا؟ آپ کھل کر بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے بادشاہ سلامت کہ ہم نے کئی ملک گھومے ہیں مگر ہمیں کوئی بھی پسند نہیں آیا۔ ہم نے اتفاق سے شاہی باغ میں شہزادی قزل باش کو دیکھا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی فرزندگی میں قبول فرما لیں۔ اس بار سوہان بولا۔ او اچھا، تو یہ بات ہے۔ بادشاہ سلامت بولا، ٹھیک ہے، ہم مشورہ کر لیں تو آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ کاشان بولا، لیکن ایک مسئلہ اور درپیش ہے۔ بادشاہ بولا، وہ کیا ہے بھائی؟ کاشان بولا، مسئلہ یہ ہے، ہم تینوں ہی آپ کی فرزندگی میں آنے کی خواہش مند ہیں، مگر اب یہ فیصلہ تو آپ اور شہزادی ہی کر سکیں گے کہ ہم تینوں میں سے وہ کسے منتخب کرتی ہیں۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم پھر کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ سلامت کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اپنی خوابگاہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ ملکہ عالیہ بولی، اگر ان تینوں میں سے کسی ایک سے ہماری بیٹی قزل باش کا رشتہ طے ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تینوں ہی شہزادے ہماری شہزادی سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ بادشاہ ملکہ عالیہ سے مخاطب ہو کر بولا۔ ملکہ عالیہ بولی، بادشاہ سلامت، آخری فیصلہ تو شہزادی نے ہی کرنا ہے کہ وہ کسے پسند کرتی ہے، یا پھر ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ جی صحیح فرمایا آپ نے ملکہ، آخری فیصلہ تو شہزادی نے ہی کرنا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، کل دوپہر کے کھانے پر شہزادی کو بھی بلا لیں گے تاکہ اسے ان شہزادوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔
ملکہ عالیہ بادشاہ کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی، ہاں یہ مناسب رہے گا بادشاہ سلامت۔ ملکہ عالیہ شہزادی کے کمرے میں گئی اور شہزادی سے بولی، شہزادی آپ کو ہمیں یہ گوش گزار کرنا ہے کہ شاہی مہمان شہزادے آپ سے شادی کی خواہش مند ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے تینوں شہزادوں کی خواہش ہے کہ وہ بادشاہ سلامت کی فرزندگی میں آئیں، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے اس بات کا فیصلہ آپ خود کریں کہ کس شہزادے سے آپ کی شادی ہو۔ نہیں امی حضور، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، شہزادی نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں شہزادی، فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل دوپہر کے کھانے پر آپ بھی تشریف فرما ہوں گی تاکہ آپ ایک نظر ان تینوں شہزادوں کو دیکھ لیں۔ دوپہر کے کھانے پر آپ جس کو کھیر کا پیالہ پیش کریں گی ہم سمجھیں گے کہ وہ آپ کو پسند ہے، اگر آپ نے کھیر کا پیالہ کسی کو بھی پیش نہیں کیا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ان میں سے آپ کو کوئی بھی پسند نہیں۔ ٹھیک ہے امی حضور، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، تھوڑی ہی دیر بعد شہزادی بھی تشریف لے آئے۔ اب انتظار تھا تو صرف شہزادی کا۔ شہزادی آپ تیار ہو گئیں؟ ملکہ عالیہ شہزادی کے کمرے میں آتے ہوئے بولی، جی امی حضور ہم تیار ہیں، شہزادی نے جواب دیا۔ پھر شہزادی اپنی خاص کنیز سے مخاطب ہوئی اور بولی، سائقہ آپ جب تک کمرے کی صفائی کر لیں ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ جو حکم شہزادی صاحبہ، کنیز نے ادب سے جواب دیا۔ پھر ملکہ عالیہ اور شہزادی شاہی دسترخوان کی طرف چل دیں، جبکہ کنیز کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ ملکہ عالیہ شہزادی کو لے کر پہنچی تو وہاں تینوں شہزادے پہلے سے ہی برا جوان تھے۔ شہزادی نے ادب سے سلام کیا۔ شہزادے اسے دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے کو ترچھی نظروں سے دیکھنے لگے۔ کھانا تناول فرمائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، بادشاہ شہزادوں سے مخاطب ہو کر بولا۔ جی ہم کھا رہے ہیں، آپ بھی شروع کیجئے۔ سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ شہزادے وقفے سے شہزادی کو کن اکھیوں سے دیکھ رہے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا بھی رہے تھے۔ آج ان کی خوشی قابل دید تھی۔ آج ان کے سامنے ایک خوبصورت شہزادی برا جمان تھی۔ اسی دوران ملکہ عالیہ نے شہزادی کو اشارہ کیا کہ وہ بھی ایک نظر شہزادوں کو دیکھ لے، اور پھر ملکہ عالیہ نے کھیر کا پیالہ نکالا اور شہزادی کے سامنے رکھ دیا تاکہ جو شہزادہ اسے پسند آئے تو وہ پیالہ اسے پیش کر دے۔ شہزادی بھی کن اکھیوں سے شہزادوں کو دیکھنے لگی۔ انہیں دیکھتے دیکھتے اچانک وہ چونکی۔ شہزادی کو ان تینوں کے گلے میں مالا نظر آئیں۔ وہ بالکل ایسی ہی مالا تھیں جو اس نے خواب میں ان تین خوفناک چہروں کے گلے میں اسے نظر آئی تھیں۔ اچانک اسے شاہی نجومی کی بات یاد آئی کہ وہ غیر مرئی مخلوق یا جن اسے حقیقت میں اچھی صورت میں ملیں گے۔ اب وہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ انہیں کیسے پہچانتی ہو۔ شہزادی مالاؤں کی وجہ سے انہیں پہچان چکی تھی۔ شہزادی ایک دم چیخ کر بولی، یہ شہزادے نہیں ہیں۔ یہ سن کر تینوں جن ہکا بکا رہ گئے، جبکہ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ شہزادی کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ پھر شہزادی کو اچانک طلسماتی خنجر کا خیال آیا۔ اس نے وہ خنجر جیسے ہی نکالنا چاہا تو اس کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ خنجر اس کے پاس نہیں تھا۔ فکر کے اثرات اس کے چہرے پر نمایاں نظر آنے لگے۔ شہزادی اور ملکہ عالیہ کے کمرے سے جانے کے بعد کنیز کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ صفائی کرتے ہوئے اسے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک اسے طلسماتی خنجر نظر آیا۔ وہ حیران ہو کر خود سے بولی، ارے طلسماتی خنجر تو شہزادی یہیں بھول گئیں، جبکہ شاہی نجومی نے تلقین کی تھی کہ کسی بھی صورت میں خنجر کو خود سے الگ مت کرنا، اسے ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھنا۔ مجھے کیسے بھی کر کے یہ خنجر شہزادی کو دینا ہوگا۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے بولی اور خنجر لے کر فوراً شہزادی کو دینے کے لیے دوڑ پڑی۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں شہزادی؟ یہ شہزادے نہیں ہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شہزادی کے اس طرح چیخنے سے بادشاہ سلامت نے شہزادی سے پوچھا۔ ہاں شہزادی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر بیان کریں۔ ملکہ عالیہ نے بھی شہزادی سے پوچھا۔ جی امی حضور، ہم سچ کہہ رہے ہیں، یہ شہزادے نہیں بلکہ کوئی جن ہیں۔ یہ آپ کیا فرما رہی ہیں؟ ہم شہزادے نہیں کوئی جن ہیں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ سوہان نے پوچھا۔ ثبوت چاہیے تو سنیں، وہ ثبوت ہیں آپ لوگوں کی مالائیں
جو آپ نے اپنے گلوں میں پہنی ہوئی ہیں۔ اس مالا سے ایک مخصوص چمک نکلتی ہے، اگر یقین نہیں تو اپنی مالا گلے سے نکال کر دکھائیں۔ بادشاہ بولے، ہاں ہاں، اگر اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو مالا دکھانے میں کیا قباحت ہے؟ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر سوہان نے جیسے ہی مالا گلے سے باہر نکالی، اس میں سے ایک چمک سی نکلی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے اور وہ دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہزادی بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ انہیں اس طرح کھڑے ہوتے دیکھ کر ان تینوں نے بیک وقت ایک کہکا لگایا اور بولے، شہزادی نے سچ کہا ہے، ہم شہزادے نہیں جن ہیں۔ کاشان جن دھاڑتے ہوئے بولا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں اپنی اصلی صورت میں واپس آ گئے۔ ملکہ عالیہ تو انہیں دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئیں۔ بادشاہ چیخے، سپاہیوں پکڑو انہیں۔ سپاہی فوراً ان کی طرف بڑھے۔ سپاہیوں کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر تینوں جنوں نے اپنے منہ سے آگ کا بھپکا نکالا، جس سے آگے بڑھنے والے سپاہی دور جا گرے۔ ہماری اصلیت تو تمہارے سامنے آ گئی ہے شہزادی، اب ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر نعمان آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادی کو چھوتا، اچانک کنیز طلسماتی خنجر شہزادی کی طرف اچھالتے ہوئے چیخی، یہ لے شہزادی صاحبہ خنجر۔ شہزادی نے فوراً اس خنجر کو اپنے قابو میں کیا اور فوراً ان کے آگے کرتے ہوئے بولی، خبردار جو آگے بڑھے ورنہ ختم کر دوں گی۔ شہزادی کے ہاتھ میں طلسماتی خنجر دیکھ کر نعمان فوراً پیچھے کی طرف ہٹا اور ہکلا کر بولا، یہ خنجر کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ بدی کو ختم کرنے کے لیے رب کائنات نیکی کو پہلے ہی جنم دے دیتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے کاشان جن پر خنجر سے وار کیا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ سوہان نے جب یہ دیکھا تو وہ غصے میں آگے بڑھا۔ شہزادی نے پھرتی سے اس پر بھی وار کیا، وہ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ نعمان بھی دھاڑتا ہوا آیا تو شہزادی نے اسے بھی خنجر گھونپ دیا۔ تینوں جن زمین پر لیٹے تڑپ رہے تھے۔ شہزادی ان کے قریب آتے ہوئے بولی، کوئی برائی اپنے اندر کتنی ہی طاقت کیوں نہ رکھتی ہو، ایک نہ ایک دن ان کی طاقت تمہاری طرح یوں ہی خاک چاٹا کرتی ہیں۔ سب سے بڑی طاقت صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب طاقتوروں کو زوال ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان تینوں کے جسموں کو آگ لگ گئی اور وہ خاک کا ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے شہزادی؟ بادشاہ شہزادی کے قریب آتے ہوئے بولے، ابا حضور، اس کی حقیقت ہم آپ کو بعد میں تفصیل سے بتائیں گے، ابھی امی حضور کو ہوش میں لانا بہت ضروری ہے۔ بادشاہ، شہزادی اور کنیز فوراً ملکہ کی طرف پلٹے۔ بعض اوقات قدرت اپنے بندوں کو آنے والی مشکلات سے پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ شہزادی نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلا دی۔ پیارے دوستو، نسیم ایک شہزادی تھی، ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی۔ اس کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی منائی گئی، توپیں چھٹیں، گولے چلے، بندوقیں سر ہوئیں، ناچ گانا ہوا، ہزاروں لاکھوں روپیہ غریبوں اور فقیروں میں تقسیم ہوا، سارے شہر میں خوشی منائی گئی۔ ابھی یہ 5 ہی برس کی ہونے پائی تھی کہ اس کی ماں بیمار پڑ گئی، اور یہ بیماری اتنی بڑی کہ اس کی جان ہی لے کر ٹلی۔ بادشاہ کو اپنی بیگم کے مرنے کا بہت غم ہوا۔ 2-3 دن تک کھانا تک نہ کھایا، مگر یہ غم آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نے سوچا کہ لاؤ دوسری شادی کر لوں۔ اس بارے میں اس نے وزیروں سے بھی رائے پوچھی۔ سب نے یہی رائے دی کہ جہاں پناہ شادی ضرور کر لیں۔ نسیم کی عمر کوئی 6 برس کی ہوگی کہ بادشاہ کی دوسری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی بادشاہ نسیم کو پہلے ہی کی طرح چاہتے رہے۔ یہ بات بادشاہ کی نئی بیگم کو بری معلوم ہوئی۔ ان کا مزاج بھی ذرا تیز ہی تھا، ان کے دل میں نرمی تو نام تک کو نہ تھی۔ وہ نسیم پر سختی کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دن میں نسیم کا پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھا کر رہ گیا۔ بادشاہ کی نئی بیگم نے کسی جادوگر سے کوئی جادو سیکھ رکھا تھا، اور وہ اس کے زور سے آدمی کو جانور بنانا جانتی تھی۔ بیگم نے سوچا، نسیم کو بطخ بنا دوں، نہ یہ ہوگی نہ بادشاہ اس کو پیار کریں گے۔ چنانچہ بیگم ایک دن صبح سویرے اٹھی، نوکر چاکر ابھی سو رہے تھے۔ وہ نسیم کے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں چاندی کا کٹورا تھا، اس کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اس نے کچھ منتر پڑھا اور پانی پر پھونک دیا، پھر نسیم کو جگایا۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس نے جھک کر بیگم کو سلام کیا۔
اور اس کے سامنے ادب سے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم نے وہ پڑا ہوا پانی اس پر چھڑک دیا۔ پانی کا چھڑکنا تھا کہ نسیم بطخ بن گئی اور کیں کرتی گھبرائی ادھر ادھر پھرنے لگی۔ اس کی کیں سن کر سب نوکر چاکر جاگ اٹھے۔ بیگم اپنے کمرے میں آ کر اب اچھی طرح لیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ دو لونڈیاں دوڑی اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، حضور، شہزادی صاحبہ کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ بیگم نے یہ بات سنی تو انجان بن کر پوچھا، ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہزادی غائب ہو گئی؟ پھر غصے کا سا منہ بنا کر حکم دیا، ابھی کی ابھی تلاش کر کے لاؤ، نہیں تو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر تمام لونڈیاں گھبرا گئیں۔ انہوں نے محل کا کونا کونا چھان مارا۔ باہر نوکروں نے بھی ہر طرف تلاش کیا، مگر شہزادی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر لونڈیاں تھک ہار کر آئیں اور بولیں، سرکار، شہزادی کا کہیں پتہ نہیں چلا، البتہ ایک بطخ شہزادی کے کمرے میں کیں کرتی پھر رہی ہے۔ ہم نے اس کو کمرے سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح نہیں نکلتی۔ بیگم بولی، ہو نہ ہو یہ کام اسی بطخ کا ہے، تم اس کو بھی ایک پنجرے میں بند کر دو، میں بادشاہ سلامت کو خبر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر بیگم نے بادشاہ کو بلوایا اور پریشان ہو کر بولی، حضور، شہزادی آج صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی، میں نے اندر باہر ہر جگہ تلاش کرایا، اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اس کو بہت غم ہوا۔ بیگم بولی، شہزادی کے کمرے میں ایک بطخ کہیں سے آ گئی ہے، وہ کسی طرح سے اس کے کمرے کو نہیں چھوڑ رہی، اور مجھے ایسا لگتا ہے اس بطخ نے ہی شہزادی کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ حضور، آپ حکم دیں کہ اس بطخ کو مار دیا جائے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کے غائب ہو جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ گھبرایا ہوا دربار میں آیا۔ سب درباری جمع تھے۔ آتے ہی بادشاہ نے شہزادی کے اچانک غائب ہو جانے کا حال ان کو بتایا اور یہ بھی کہا کہ ایک بطخ شہزادی کے کمرے میں کہیں سے آ گئی ہے اور وہ کسی طرح سے باہر نہیں نکل رہی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ بادشاہ کا ایک وزیر بہت عقل مند تھا۔ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ نئی بیگم جادو جانتی ہے اور شہزادی سے دشمنی رکھتی ہے۔ وہ سمجھ گیا یہ گل بیگم نے ہی کھلایا ہے، مگر بادشاہ کے سامنے اس بات کا اس وقت ذکر کرنا اسے ٹھیک نہ لگا۔ وہ بولا، جہاں پناہ، اس بطخ کو مارنا ٹھیک نہیں، ہاں اس پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرف سوار دوڑائے جائیں۔ بادشاہ بولا، سواروں کو دوڑانا ہی کافی نہیں ہوگا، ابھی ملک کے تمام اخباروں میں اس بات کا اعلان کرا دو کہ جو شخص شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو آدھا راج دے دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی دن تمام اخباروں میں یہ اعلان چھپ گیا اور ملک کے بہت سے منچلے نوجوان اس کوشش میں لگ گئے کہ جس طرح بھی بن پڑے شہزادی کو تلاش کریں اور اس خدمت کے بدلے میں آدھے ملک پر راج کریں۔ اس طرح ہر طرف شہزادی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بادشاہ روز بطخ کو محل میں دیکھنے آتے۔ وہ جب تک کمرے میں رہتے بطخ برابر ان کو دیکھتی رہتی، آتے تو خوشی ظاہر کرتی، جاتے تو اداس ہو جاتی۔ بادشاہ بھی روز یہ بات دیکھتے، اسی لیے رفتہ رفتہ اسے بطخ سے محبت ہو گئی۔ وہ روز بطخ کو اپنے سامنے دانہ ڈلواتے۔ اس طرح کئی برس گزر گئے۔ بیگم کو بادشاہ کا بطخ کے ساتھ یہ برتاؤ بھی پسند نہ آیا۔ بادشاہ کی محبت دیکھ کر اس کی عداوت اور بھی بڑھ گئی اور وہ بطخ کی جان لینے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کئی بار بادشاہ سے کہا، یہ بطخ کوئی جادوگرنی لگتی ہے، اسے شہزادی کا پتہ ضرور معلوم ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اس کو خوب پریشان کیا جائے تاکہ تنگ آ کر یہ شہزادی کا پتہ بتا دے۔ شہزادی کا پتہ ملنے کی امید پر بادشاہ خاموش ہو گئے اور بیگم نے اس کو تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا۔ وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھی اور بطخ سے بولی، ابھی کنویں پر جا اور 10 مٹکے پانی کے بھر کر لا، خالی آئی تو تیری جان کی خیر نہیں۔ بطخ کیں کرتی کنویں پر پہنچی، مگر پانی کس طرح بھرتی؟ ڈول تھا نہ رسی، مٹکے گھڑے تھے نہ کوئی اور چیز۔ اگر یہ سب چیزیں ہوتی بھی تو یہ کس طرح لے جاتی؟ وہ بیگم کے برے برتاؤ کی وجہ سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سوچا، اول مرنا آخر مرنا، ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ کنویں میں ڈوب کر مر جاؤں۔
یہ سوچ کر وہ جھٹ کنویں میں گر گئی اور سمجھ لیا کہ بس اب میں ڈوب کر مر جاؤں گی۔ اس کنویں میں اس وقت ایک مینڈک بھی تیر رہا تھا۔ یہ اصل میں ایک زبردست جن کا بیٹا تھا۔ اس کو شکل بدلنے کا بہت شوق تھا، اس لیے آج یہ مینڈک بن کر پانی پر تیر رہا تھا۔ یہ تھا بھی بہت عقل مند اور نیک۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر قسم کا جادو بھی سکھا رکھا تھا۔ اس نے بطخ کو کنویں میں گرتے دیکھا تو وہ اپنے جادو کے زور سے تاڑ گیا کہ یہ بطخ نہیں کوئی شہزادی ہے۔ اس نے بطخ کو پانی پر گرتے ہی اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر پہنچا دیا۔ ماں باپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے بطخ کو ان کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر یہ پانی بطخ پر چھڑک دیا۔ اسی وقت شہزادی اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی۔ یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، دیکھنے میں بہت نیک اور شریف معلوم ہوتی تھی۔ اس نے جھٹ جن کی بیوی کو ادب سے سلام کیا۔ جن کی بیوی شہزادی کا حسن اور اس کی تمیز دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ ان کے دستور کے مطابق سچ مچ اب یہ اس کی بیٹی بن گئی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اس کا فرض ہو گیا۔ وہ مینڈک بھی اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا اور وہ خوش ہو کر شہزادی سے بولا، اماں نے تم کو بیٹی بنا لیا ہے تو تم آج سے میری بہن ہوئی۔ شہزادی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سارا قصہ کہہ سنایا۔ جن کے لڑکے نے بیگم کی شرارت اور عداوت کا حال سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگی، میں ابھی جا کر بیگم کو اس کی شرارت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ شہزادی نے اس کو روکا اور بولا، بروں کو برائی کا بدلہ خود ہی مل جاتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کے ہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ خود شریر کو اس کی شرارت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اس وقت تو آپ لوگ مجھے واپس جانے دیجئے، میں پھر آؤں گی۔ جن کے لڑکے نے 10 مٹکے پانی بھروا کر بھجوا دیے اور شہزادی کو پھر بطخ بنا دیا۔ وہ محل میں پانی بھرے ہوئے مٹکوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم نے جو پانی کے بھرے مٹکے دیکھے تو جل گئی۔ اسی وقت بادشاہ کو بلایا اور بولی، میں نہ کہتی تھی کہ یہ بطخ جادوگرنی ہے؟ یہ دیکھیے 10 مٹکے پانی کے بھر کر لائی ہے۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا بڑا چنبا ہوا اور اسے یقین ہو گیا، ہو نہ ہو یہ بطخ ضرور جادوگرنی ہے اور اس نے شہزادی کو غائب کیا ہے۔ اس نے چاہا کہ بطخ کو اسی وقت مار ڈالے۔ اس وزیر نے بادشاہ کو اس ارادے سے باز رکھا کہ اگر یہ بطخ زندہ رہے گی تو کبھی نہ کبھی شہزادی کا پتہ بتا دے گی، اگر یہ مر گئی تو شہزادی کبھی نہیں مل سکے گی۔ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس کو مار ڈالنے کے ارادے سے باز رہا۔ اب تو بیگم روز بطخ کو پانی بھرنے بھیجتی، پانی آ جاتا، بطخ روز کنویں پر جاتی، وہاں اس کا بھائی جن شہزادہ مینڈک کی شکل میں موجود ہوتا، اس کو گھر لے جاتا، وہاں یہ شہزادی بن جاتی، کھانا کھاتی، مٹھائی کھاتی، باغ میں تھوڑی دیر کھیلتی، جھولا جھولتی اور پانی بھروا کر لے آتی۔ اب تو یہ بطخ بہت خوش رہنے لگی۔ بیگم سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب یہ بطخ نہ تو کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر وقت مزے سے کھیلتی کودتی رہتی ہے۔ مگر بیگم اس بات کا سبب معلوم نہ کر سکی۔ اس نے ایک دن اپنے استاد جادوگر کو بلایا۔ اس نے سب حال سن کر کہا، میں بہت جلد اس بات کا پتہ لگا کر تم کو بتا دوں گا۔ دوسرے دن بطخ پانی بھرنے گئی تو یہ جادوگر بھی ساتھ گیا۔ وہ کنویں میں گری تو یہ کنویں کی کامن پر جھک کر جھانکنے لگا۔ اس نے دیکھا بطخ کو ایک مینڈک لیے جا رہا ہے۔ یہ بھی مینڈک بن کر کنویں میں کود پڑا اور اس کے پیچھے پیچھے چھپتا چھپاتا اس کے گھر پہنچ گیا اور باغ کی درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور سب کچھ دیکھتا رہا۔ شہزادی چلنے کو تیار ہوئی تو یہ بھاگ کر کنویں سے نکل آیا اور بطخ کے آنے سے پہلے ہی بیگم کو سارا حال سنا دیا۔ جادوگر نے جن کے محل، باغ، کھانوں، کپڑوں اور عجیب عجیب چیزوں کا ذکر اس انداز سے کیا کہ بیگم کے دل میں وہاں جانے اور ان چیزوں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں بھی جاؤں گی اور جن ہی کی مدد سے شہزادی کو ٹھکانے لگاؤں گی۔ دوسرے دن بادشاہ تو شکار کو چلے گئے۔ بیگم نے اپنے استاد جادوگر سے کہا، مجھے بطخ بنا دیجئے، واپس آؤں تو پھر مجھے آدمی بنا دیجئے گا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ جادوگر بولا، اچھا،
اس نے کچھ پڑھ کر پانی پر دم کیا اور وہ پانی بیگم پر چھڑک دیا۔ بیگم اسی وقت بطخ بن گئی۔ آج اس نے شہزادی بطخ کو پانی لینے کے لیے نہیں بھیجا، وہ خود پانی لینے کے لیے کنویں پر گئی۔ کامن کو پکڑ کر جھانکا تو ایک مینڈک تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ جھٹ کنویں میں کود پڑی۔ مینڈک سمجھا شاید میری بہن شہزادی آ گئی، وہ اسے ہاتھوں میں لے کر اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے روز کی طرح اسے آدمی بنایا تو سب کو بڑی حیرت ہوئی، یہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ سب نے پوچھا کہ سچ بتا تو کون ہے، اور میری بیٹی شہزادی آج یہاں کیوں نہیں آئی؟ بیگم بولی، جس لڑکی کو تم نے اپنی بیٹی بنایا ہے وہ بہت شریر ہے، میں نے اس کو سزا دینے کے لیے بطخ بنا دیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس پر بہت مہربان ہو، میں یہ کہنے آئی ہوں کہ ایسی شریر لڑکی سے بچو۔ میں تمہاری بیٹی بننے کو تیار ہوں، میں اس ملک کے بادشاہ کی بیگم ہوں۔ جن کی بیوی نے شہزادی کی برائی سنی تو اس کو بہت غصہ آیا، لڑکا بھی آگ بگولا ہو گیا۔ جن کو تو اتنا غصہ آیا کہ بیگم کو کچا ہی کھا لے، مگر کچھ سوچ کر یہ خاموش ہو گئے۔ آخر جن کی بیوی نے اپنے چند نوکروں کو حکم دیا، بیگم کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دو اور جلاد سے کہو کہ اس کو کوڑے لگائے، اس نے میری بیٹی پر بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ اور پھر اسے یہاں آنے اور اس کی شکایت کرنے کی جرت ہوئی، اس کو اس شرارت کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ نوکروں نے اسی وقت بیگم کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ جلاد اپنا کوڑا لے کر آ گیا۔ اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہی زور سے ایک چیخ ماری اور ہاتھ جوڑ کر خوشامد کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں ابھی جا کر شہزادی کو اصلی صورت میں واپس لے آؤں گی اور پھر کبھی بھول کر اس پر ظلم نہیں کروں گی۔ جن کی بیوی بولی، ایک شرط پر تم رہا ہو سکتی ہو، وہ شرط یہ ہے کہ تم جاتے ہی اس بات کی کوشش کرو کہ بادشاہ ایک عام دربار کریں، تمام امیر وزیر سردار اور شہری جمع ہوں، تم اپنے فریب کا حال اپنی ہی زبان سے سب کے سامنے بیان کرو اور بطخ کو شہزادی بناؤ۔ ہم بھی تیرے آس پاس رہیں گے، مگر اس طرح ہم کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف تم نے کچھ بھی کیا تو اسی وقت تم کو اٹھا کر لے جائیں گے اور یہی جلاد تمہارے 100 کوڑے لگائیں گے۔ کھانے کے لیے بھوسی کی صرف 2 روٹیاں اور کھارے پانی کے 2 گلاس ملیں گے، 20 سیر اناج چکی میں ہر روز پیسنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو بیگم کے ہوش اڑ گئے، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اس شرط کو مان لیا۔ خیر اس نے اسے بطخ بنا دیا۔ یہ گرتی پڑتی ہانپتی کانپتی محل میں پہنچی۔ جادوگر نے اسے پھر آدمی بنا دیا۔ یہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اس کے دل میں آیا کہ میں شرط پوری نہ کروں، وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے جن کی بیوی اور جن کا لڑکا تینوں کھڑے نظر آئے۔ یہ خون خوار نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جن کی بیوی بولی، اب تمہارا چھٹکارا کسی طرح نہیں ہو سکتا، ابھی بادشاہ کو بلاؤ اور صبح ہی صبح دربار کرنے کے لیے کہو، ہم لوگ دربار ختم ہونے تک یہیں رہیں گے، تم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے۔ بیگم یہ سنتے ہی تھر تھرا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ کو بلایا اور کہا، شہزادی کا پتہ لگ گیا ہے، آپ کل دربار کیجئے، دربار میں شہزادی آپ کو مل جائے گی۔ بادشاہ کو یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اور کچھ نہ پوچھا۔ رات ہی رات میں اس دربار کی خبر شہر میں ہی نہیں سارے ملک میں پھیل گئی۔ ساری رعایا اپنی پہلی بیگم کو دل سے چاہتی تھی اور شہزادی کے غائب ہو جانے کا سب کو بہت صدمہ تھا۔ شہزادی کے ملنے کی خبر سن کر سب کے گھر میں عید سی ہو گئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر دربار آراستہ ہوا۔ دربار میں اتنی بھیڑ تھی، دل رکھنے کو جگہ نہ رہی۔ بیگم بھی آئی، مگر اس طرح جیسے کوئی چور عدالت کے سامنے آتا ہے۔ بیگم نے نوکروں سے کہا کہ بطخ کا پنجرا حاضر کرو۔ پنجرا لایا گیا۔ بیگم چاہتی تھی کہ وہ اس وقت پھر کوئی بات بنائے کہ وہ جن اور اس کی بیوی اور لڑکا قہر کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے پھر نظر آئے۔ اس نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکا لی اور رک رک کر سارا قصہ بیان کر دیا، اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، منتر پڑھ کر پانی پر پھونکا اور وہ پانی بطخ پر چھڑک دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بطخ پھر سے شہزادی بن گئی۔ تمام درباریوں نے ایک آواز ہو کر کہا، شہزادی نسیم زندہ باد۔ اس آواز سے سارا حال گونج اٹھا۔
بیگم کی بات سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کڑک کر کہا، کوئی ہے جو بیگم سے اس ظلم کا بدلہ لے سکے؟ یہ سنتے ہی جن، اس کی بیوی اور ان کا لڑکا تینوں اچانک ظاہر ہو گئے اور بولے، اس کام کے لیے ہم حاضر ہیں جناب۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور کچھ پڑھ کر بیگم پر چھڑک دیا۔ پھر کیا تھا، بیگم اسی وقت بطخ بن گئی۔ شہزادی بولی، اماں یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ پر جو گزری سو گزری، میں معاف کرتی ہوں۔ میری اچھی اماں، بیگم کو پھر اصلی صورت پر واپس لے آؤ۔ جب شہزادی نے یہ بات بار بار کہی تو جن کی بیوی بولی، بیٹی یہ اسی قابل ہے کہ یہ ساری عمر بطخ بنی رہے، مگر تو ضد کرتی ہے تو خیر، تیرا کہا میں مانتی ہوں، مگر 3 برس تک اس کو سزا کے طور پر بطخ بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ 3 سال گزارنے پر خود بخود ہی آدمی بن جائے گی۔ پھر جن کی بیوی نے شہزادی کے کنویں میں کودنے، اپنے لڑکے کے لے جانے اور اپنی بیٹی بنانے کا حال بیان کیا۔ بادشاہ نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ اسی شام کو ان کی دعوت کی اور بڑی عزت سے ان کو رخصت کیا، اور اس وزیر کو بھی انعام دیا جس کی رائے پر چل کر بادشاہ نے ابھی تک بطخ کو نہیں مارا تھا۔ 3 سال کے بعد بیگم پھر آدمی بن گئی۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی دونوں سے اپنے قصور کی معافی مانگی۔ شہزادی کے سمجھانے پر بادشاہ کا دل بھی بیگم کی طرف سے صاف ہو گیا۔ یہ سب آپس میں پیار اور محبت سے مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو سٹوری۔ شکریہ۔